بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق اللہ. یہودی اسلام دشمنی میں بسا اوقات یہ بھی کرتے تھے، ایسے سوالات، شکوک و شبہات مسلمانوں کے سامنے رکھتے، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے رکھتے، جس سے نئے نئے مسلمان ہونے والوں، کم علم لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال سکے، تاکہ ان کو ان کے ایمان سے پھسلا سکے۔ ایسا ہی ایک سوال یہودیوں نے گھڑ رکھا تھا، اور وہ یہ: قرآن پاک اگر اللہ کی کتاب ہوتا تو قرآن پاک میں ایک آیت کو دوسری آیت کے ذریعے منسوخ نہ کیا جاتا، ایک آیت کے اندر موجود حکم کو دوسری آیت کے اندر موجود حکم سے بدلا نہ جاتا۔ مثال کے طور پر مدینۃ المنورہ میں ایک عرصہ تک حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ پھر اچانک ایک دن آپ حضرات اگر نہیں گئے تو اللہ بار بار لے جائے، مدینہ طیبہ میں مسجد ذوالقبلتین ہے، جہاں حکم ہوا نماز کے دوران کہ آپ اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کی طرف پھیر لیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ گویا پہلے حکم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے سجدے کا، اب بیت اللہ کی طرف۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہے، نعوذ باللہ، ان کا کہنا تھا اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو مطلب اللہ کو پھر غلط فہمی ہو گئی، اللہ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ اب میں یہ حکم دے رہا ہوں، آگے چل کر یہ حکم دیں گا۔ ایسا تو غلط فہمی میں ہوتا ہے، پہلے ایک چیز کا پتہ نہیں ہوتا، بعد میں بندہ کہتا ہے نہیں یہ تو ایسے نہیں ایسے ہو۔ یہ گویا کہ انہوں نے ایک وسوسہ پھیلایا کہ جس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب نہیں۔ اس سوال کو ایک اور زاویے سے بھی بیان کرتے تھے، اور وہ یہ: تورات کے اندر جو احکامات اللہ جل شانہ نے بیان فرمائے، قرآن پاک میں ان بعض احکامات کو بدل دیا گیا۔ یہ کیوں ہے؟ وہ بھی اللہ کا حکم، تورات اللہ کی کتاب، یہ اگر اللہ کی کتاب ہے تو وہی اللہ ہے، اس اللہ نے یہ حکم تبدیل کیوں کر دیا؟ کیا یہ غلط فہمی کی وجہ سے ہے، کم علمی کی وجہ سے ہے، یا یہ ہے کہ اس تورات کے بعض احکامات، مسائل، قرآن پاک کا کہنا یہ ہے کہ اب یہودیوں کے دماغوں سے مٹا دیے گئے ہیں، بھلا دیے گئے ہیں؟ اگر وہ اللہ کی کتاب ہے تو اللہ نے خود دماغوں سے وہ احکامات کیوں بھلا دیے؟ یہ سوال ان دو طریقوں سے کیا جاتا۔ مقصد کیا تھا؟ کم علم لوگ، نئے نئے مسلمان ہونے والے
ان کے ذہن میں وسوسہ ڈال سکے۔ جواب اس کا یہ دیا گیا اس آیت شریفہ سے، ما ننسخ من آیت او ننسہا، کوئی بھی آیت ہم منسوخ نہیں کرتے یا ہم اسے دماغوں سے بلاتے نہیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ ہم اس جیسی یا اس سے بھی بہتر کوئی آیت، اس جیسا یا اس سے بھی بہتر کوئی حکم نہ دے دے۔ مطلب پہلے ہمارا ایک حکم ہوتا ہے، اس کے بدلے میں اس سے بہتر حکم ہم نازل فرماتے ہیں۔ ہر بادشاہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی رعایا کے حالات کے مطابق، اپنی رعایا کے وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنے احکامات میں تبدیلی کرتا رہے۔ ایسے ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ احکم الحاکمین، بادشاہوں کے بادشاہ، اللہ کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ جب چاہیں جس کے لیے جو چاہیں حکم نازل فرمائیں، جب چاہیں جس کے لیے چاہیں جو چاہیں حکم نازل فرمائیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمایا گیا تمہیں خبر نہیں، کیا تم علم نہیں رکھتے اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کوئی پابند تھوڑی ہے کہ ایک دفعہ جو چیز بیان فرما دی اب اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، یہ تو مجبوری ہوئی، یہ تو مجبوری ہوئی۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر ایک کو ایک لاٹھی سے ہانکنا یہ حکمت کے خلاف ہوتا ہے۔ سیانہ بندہ ایسے نہیں کرتا، سیانہ بندہ ایسے نہیں کرتا، وقت کو، حالات کو، تقاضوں کو سمجھتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے پہلے ایک حکم دیا، مثلا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنے کا، تو وہ سعادت حاصل کر لی کہ جو پہلے انبیاء کا قبلہ تھا مسلمانوں نے اس طرف رخ کر کے نمازیں پڑھ لی۔ اب بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز کا حکم ہے تو مسلمانوں کو تو دوہری سعادت حاصل ہوگی۔ اس حکم کو تبدیل کرنے کا کتنا بڑا فائدہ ہوا، مسلمانوں کو دوہری سعادت حاصل ہوگی۔ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی، وہ ہمارا قبلہ اول بنا۔ پھر اللہ نے حکم بدلا، بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نمازیں ہیں، یہ ہمارا دوسرا قبلہ بن گیا۔ ہم تو دو قبلوں والے، اس لیے اس مسجد کو ذوالقبلتین کہتے ہیں، دو مسجدوں والی۔ ایک مثال سے سمجھ لیں، جو پنسار ہوتا ہے جس نے دوائیاں جوڑ رکھی ہیں، نسخے لکھ رکھے ہیں، وہ ہر مریض کو ایک ہی قسم کا نسخہ لکھ کر دے دیتا ہے، جس سے بسا اوقات نقصان ہوتا ہے۔ بخار کے لیے لکھا ہوا ایک ہی نسخہ نہیں ہوتا، بچے کے بخار کی نوعیت اور ہے، اس کی دوائی اور ہے، اس کی مقدار ڈوز اور ہے۔ نوجوان کے لیے دوائی اور ہے، اس کی مقدار اور ہے، ڈوز اور ہے۔ بوڑھے آدمی کے لیے دوائی اور ہے، مقدار اور ہے، ڈوز اور ہے۔ پھر بوڑھے میں بھی کچھ بیماریاں ہیں، مثلا بلڈ پریشر والا، شوگر والا، تو جو پنساری ہوتا ہے اس نے لکھا لکھایا نسخہ دے دینا ہے، کسی کو فٹ آئے گا، کسی کو لے ڈوبے گا۔ لیکن جو ماہر حکیم ہے، طبیب ہے، اس نے نبض دیکھنی ہے، اس نے عمر دیکھنی ہے، اس نے مزاج دیکھنا ہے، اس نے موسم دیکھنا ہے، اس نے اس خطے کے حالات دیکھنے ہیں، مٹی دیکھنی ہے، ساری چیزیں دیکھ کر ضروری نہیں کہ پہلے اٹھنے والے بخار کے مریض کو جو دوائی دی اس کو بھی دے دے، بدلے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ جل شانہ حکمتوں والی ذات ہے۔ اللہ خوب جانتے ہیں کہ تورات والوں کا مزاج کیا ہے، اس کے مطابق انہیں حکم دیا، اور اللہ ہی کو خبر ہے کہ ایمان والوں مسلمانوں کا مزاج کیا ہے، اس لیے تورات کے حکم کو بدل کر ان کے لیے اور حکم دیا۔ ابتدائی طور پر جو لوگ مسلمان ہوئے ان کے حالات کیا تھے، اس ماحول کے تقاضے کیا تھے، اس کے مطابق حکم دیا۔ مثلا شروع کے اندر شراب کا رواج ہے
تو صرف اتنا بتایا کہ یہ اچھی چیز نہیں. ٹھیک. فیہما اثم کبیر و منافع للناس، اس شراب کے اندر گناہ تو ہے، بڑا گناہ ہے، تھوڑا بہت لطف بھی ہے، لوگوں کے لیے نفع بھی ہے. ابتدا میں نہیں، پھر آگے چل کر حرمت کا حکم دیا. تو مطلب ابتدائے اسلام کے تقاضے کچھ اور تھے، احکامات کی صورت اور ہوئی، بعد میں چل کر احکامات اور ہوئے. اللہ جل شانہ نے ہر ایک کے ماحول اور اس وقت کے تقاضے کے مطابق اپنے احکامات میں تبدیلی کی اور بہتر سے بہتر حکم ارشاد فرمایا. طبیب یہ بھی دیکھتا ہے کہ ایک دوائی دی جا رہی ہے یہ اتنے وقت کے لیے، یہ دوائی یہ اثر کرے گی، اور پھر مہینے بعد رابطہ کرے، پھر مہینے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ اس دوائی نے یہ کام کیا، پھر اور دوائی ہوتی ہے. صحیح. تو اللہ جل شانہ کو خوب خبر ہے، لہذا یہ سوال، یہ تان قرآن پاک کی حقانیت اور سچائی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ تو اور قرآن پاک کی سچائی، اہمیت اور فضیلت کو اجاگر کرتا ہے، روشن کرتا ہے. اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق بخشے.